بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خوش اور مگن ہوں گے۔ بہت زیادہ مصروف مہینہ ہے یہ، لیکن خیر رمضان سے تو زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت زیادہ مصروف مہینہ ہے یہ۔ شروع کے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہوتے ہیں یہ بہت بابرکت دن ہے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، اور یہ حج کا مہینہ ہے۔ تو بس جی یہاں پر میں یہاں پر جو ویڈیو لے کر آئی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کافی لیٹ ہو گئی ہے یہ ویڈیو، اور اس کی وجہ جو ہے وہ میری مصروفیت رہی۔ اور مصروفیت کیوں رہی؟ کیونکہ میرے بچے ماشاءاللہ سے اس سال حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ان کی تیاریوں میں ان سب چیزوں میں اتنی مصروفیت رہی، تو پہلے تو مجھے ویڈیو بنانے کا خیال ہی نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کیوں نہ جس طریقے سے میں اپنے بچوں کی تیاریاں کر رہی ہوں تو کیوں نہ آپ لوگ بھی اپنی تیاریاں کریں اور آسانی کے ساتھ کریں۔ لوگوں نے حج کو بہت زیادہ مشکل بنایا ہوا ہوتا ہے، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یہ لے کے جائیں، یہ نہیں لے کے جائیں، کرنا کیا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا کر میں یہاں پر ڈال دوں گی، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے لیے پیکنگ بھی آسان ہو جائے گی، اور وہاں پہ جو ارکان وغیرہ آپ نے ادا کرنے ہیں اس میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ ویڈیو چھوٹی کرنے کی کوشش تو میں بہت کروں گی، لیکن ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ نالج میں آپ کو ٹرانسفر کرنا چاہوں گی، تو بہت تیز بولوں گی تاکہ آپ اس کو لکھتے بھی جائیے گا اور سمجھتے بھی جائیے گا۔ ٹھیک ہے، تو چلیں جی سب سے پہلے تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں انٹروڈکشن کی طرف۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے، ہر اس شخص پہ جو عاقل ہے، بالغ ہے اور صاحب استطاعت ہے، اسے زندگی میں ایک دفعہ تو لازمی حج کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنے آپ کو موقع دیتا جائے آپ ادا کرتے جائیں، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ حج کتنے قسم کے ہیں؟ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ ان تینوں کے الگ الگ طریقے ہیں، ان تینوں کے الگ الگ فرائض چیزیں ہیں، جو کہ آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور آپ اس حساب سے اب تک تو آپ لوگوں نے فیصلہ بھی کر لیا ہوگا کہ آپ نے کون سا حج کرنا ہے۔ خیر ادھر میں جو ہوں آپ کو اپنے بارے میں اپنی ہی حج کی اسٹوری سناؤں گی کہ میں نے کیا کیا تھا، کس طرح کیا تھا، اور کیا کیا پرابلمس میں نے فیس کی تھیں، اور کیا کیا چیزیں میں نے ارینج کی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب جیسے کہ جن لوگوں نے حج تمتع کرنا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے حج تمتع کیا تھا تو میں اسی بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حج تمتع کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ 6 ذی الحجہ کو اپنے گھر سے روانہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ بائی روڈ جا رہے ہیں تو 6 کو آپ ہو جائیں، اور اگر آپ بائی پلین جا رہے ہیں تو آپ 7 کی صبح میں بھی آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ 6 تاریخ کو آپ روانہ ہوتے ہیں رات میں، تو 7 تاریخ کو آپ وہاں پہنچتے ہیں، اور 7 تاریخ کو پھر آپ عمرہ ادا کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ طائف وغیرہ پہ رک کے میقات جو بھی آپ کا علاقے کی طرف سے پڑے گا وہاں پہ رک کے احرام باندھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں عمرہ ادا کرتے ہیں۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اپنے بالوں کی کٹنگ کرتے ہیں۔ مرد حضرات پورے بال نہیں کاٹتے ہیں کیونکہ انہوں نے حج پہ کاٹنا ہوتا ہے۔ مرد حضرات جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے سے بالوں کی اپنی کٹنگ کر لیتے ہیں، اور لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ بھی اپنے تھوڑے سے بال کاٹ لیتی ہیں، اور اس طریقے سے وہ احرام کی جو پابندیاں ہوتی ہیں اس سے نکل جاتی ہیں۔ اب جناب ہمارا آتا ہے حج کا ٹائم۔ حج کا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ 8 تاریخ سے پہلے، یعنی کہ 7 تاریخ کی رات کو ہم اپنا احرام پھر سے باندھ لیتے ہیں حج کی نیت سے، کیونکہ 8 تاریخ جو ہوتی ہے ہم نے 8 تاریخ کے 5 نمازیں ہم نے مینا میں پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن ہم یہاں سے 6 کو روانہ ہو چکے ہیں، تو ہمارا مینا میں ہی 7 تاریخ بھی گزری۔ ہم نے عمرہ ادا کیا، عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم نے ریسٹ کیا، پھر اس کے بعد ہم نے حج کا احرام باندھ لیا، اور 8 تاریخ کا پورا دن ہم نے مینا میں اپنا گزارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اتنی آسانی کی ہوئی ہے کہ ہم نے حج میں جو نمازیں ادا کرنی ہے وہ بھی 2 کرنی ہے، یعنی کہ قصر نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے پوری 17 نمازیں 17 رکعتیں پڑھنی ہے، پوری 12 رکعتیں پڑھنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 نمازیں 2 کے حساب سے ہم نے قصر کے حساب سے پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن 5 نمازیں ہماری مینا میں ہونی چاہیے 8 ذی الحجہ کی، ٹھیک ہے۔ اب جناب 8 ذی الحجہ ہمارا گزرتا ہے، 9 تاریخ آتی ہے، 9 تاریخ کو ہم لوگ روانہ ہو جاتے ہیں عرفات کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارا حج کیونکہ پچھلے سال ہوا تھا، پچھلے سال بہت کم لوگ گئے تھے، تقریباً 40,000 لوگ تھے، اور اس میں سے مطلب 60,000 تھے، 20,000 تو عملہ تھا جو کہ کیئر کرنے کے لیے تھا، 40,000 جو تھے وہ حاجی ہی تھے، تو بہت پرسکون سا حج ہوا تھا۔ لیکن اس دفعہ پر کافی رش ہوگا کیونکہ کافی جگہوں سے حاجی آ رہے ہیں۔ پچھلے دفعہ تو یہی تھا کہ صرف جو یہاں کے مقامی تھے وہی لوگ تھے۔ اچھا جی، اب ہم عرفات جاتے ہیں۔ عرفات میں ہمیں جو ٹائم ملا تھا تو ہمیں مسجد نمرہ کے اندر نماز پڑھنے کو مل گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے اگر آپ پہلے چلے گئے تو ہو سکتا ہے مسجد نمرہ کے اندر چلے جائیں، ہو سکتا ہے باہر ہو سکتا ہے اس کی سیڑھیوں پہ ہو، جیسا بھی ہو آپ نے کرنا ہے وہاں پر۔ تو مسجد نمرہ میں کیا ہوتا ہے، ایک خطبہ ہوتا ہے
اور دونوں نمازیں جو ہوتی ہیں نا ظہر اور عصر جو ہوتی ہے آپ وہیں پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا عرفات کے میدان میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اس دفعہ تو شاید جمعے کو ہو رہا ہے تو پھر شاید 2 خطبے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر آپ عرفات میں آ جاتے ہیں. عرفات میں آن کے بھی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صرف دعاؤں پہ فوکس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس دن ہم سے یہی کہتا ہے کہ ہم جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں, جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں ہم نے مانگنی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں بہت لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں, دعائیں سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے, دعائیں تو قسمت بدل دیتی ہیں, نصیب بدل دیتی ہیں. تو اپنے اولادوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بے تحاشا دعائیں مانگیں. اپنے ماں باپ کے لیے تو آپ نے دعائیں مانگنی ہی مانگنی ہے, کیونکہ کوئی بھی دعا آپ کی مکمل نہیں ہوتی یا کہہ لیں کہ قبول نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے پیرنٹس کے لیے دعا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور بچوں کے لیے بھی بے تحاشا دعائیں مانگیں. ٹھیک. اچھا جی, اس دن کیا ہوتا ہے, پھر آپ نے عرفات میں دعائیں مانگی اور مغرب سے پہلے آپ کو جو ہے بسوں میں بیٹھا دیا جاتا ہے مزدلفہ کی طرف. ٹھیک ہے. مزدلفہ کا یہ ہے کہ ہمارے ٹائم پر یعنی کہ پچھلے سال تو بہت ہی سمجھے صوفہ رکھا ہوا تھا, صوفہ کا بیڈ وغیرہ بنا لیں, آپ بیٹھ جائیں. لیکن پہلے کیا ہوا کرتا تھا کہ زمین ہوتی تھی تو زمین پر آپ نے کہیں پہ چٹائی, اگر آپ اپنی کیری کرتے تھے, اپنی چادریں کیری کرتے تھے, وہاں پہ اپنے رات گزارنی ہوتی تھی. لیکن پچھلے سال تو یہ تھا انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا, ہر ایک کا ایک صوفہ کم بیڈ دیا ہوا تھا, وہیں پہ جانماز, تسبیح آپ کی جانماز, قرآن وغیرہ رکھا ہوا تھا عبادت کے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے عرفات سے نکل جانا ہے مغرب سے پہلے, یعنی کہ مغرب سے پہلے وہ آپ کو بسوں میں بیٹھا دیتے ہیں اور پھر رش کی وجہ سے مغرب کی اذان بس میں ہی ہو جاتی ہے. پھر آپ مزدلفہ پہنچتے ہیں, آپ نے مغرب اور عشاء دونوں کو آپ نے قصر پڑھنا ہے ایک ساتھ, اور پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی دیر سو جائیں, کیونکہ سنت بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم سو جائیں, پھر آپ اپنی دعائیں مانگیں. اچھا جی, جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مزدلفہ سے نکلا کرتے تھے. لیکن پچھلے سال کیونکہ کرونا کی وجہ سے انہوں نے جو تھا وہ رش کو کنٹرول کرنا تھا, تو 2-2:30 بجے 3 بجے کے قریب لوگوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا تھا فتویٰ لینے کے بعد. ٹھیک ہے جی. وہاں سے پھر نکلنے کے بعد پھر ہم لوگوں کا یہ تھا کہ ہم لوگ اپنے کیمپ میں آئے. کیمپ میں آنے کے بعد ہم وہاں سے جمرات چلے گئے. جمرات میں وہاں جا کے شیطان ہے, آپ کو شیطان, پہلا چھوٹا شیطان, بڑا شیطان, منجلا شیطان, ان تینوں شیطانوں کو کنکر مارے. کنکر مارنے کے بعد ہم واپس اپنے کیمپ میں آئے, اور آنے کے بعد پھر ہمیں پتہ لگا کہ قربانی ہو گئی ہے. قربانی کے بعد پھر ہم نے اپنے بالوں کی کٹنگ کر لی. تو اس طریقے سے ہم اپنے احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارا کیا تھا, ہم نے پہلے جمرات کیا, واپس آئے تو پتہ لگا قربانی ہو گئی تھی. پھر نہائے دھوئے تیار ہوئے کیونکہ احرام کی پابندیوں سے ہم نکل چکے تھے. اس کے بعد ہم عید کے کپڑے پہنے, عید کی طرح اچھی طریقے سے تیار ہوئے, اور اس کے بعد ہم طواف زیارہ کرنے چلے گئے, اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے. طواف زیارہ کیا ہم نے, صحیح کی ہم نے. اچھا, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ صحیح جب ہم نے پچھلے حج تمتع میں پہلے ہم نے صحیح کر لی ہوتی ہے نا عمرے میں, تو اس دفعہ نہ کریں. لیکن کچھ لوگ نئے نئے فتوے دے رہے ہوتے ہیں, تو سیف سائڈ کے لیے ہم نے کر لی تھی. تو آپ چاہیں تو سیف سائڈ پہ رہیں, کیونکہ حج زندگی میں ایک بار آپ کر رہے ہوتے ہیں, اتنی مشقت اٹھانے کے بعد آپ حج تک آتے ہیں, تو پھر صحیح بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں. 7 چکر ہی تو لگانے ہیں اپنے صفا اور مروہ کے. ٹھیک ہے. تو آپ عید کے تیاری کے ساتھ عید کے کپڑوں میں احرام میں نہیں ہوتے, تو پھر آپ اس میں صحیح طواف زیارہ کریں, صحیح کریں, اور بس پھر اس کے بعد آپ اپنے کیمپ میں آ جائیں. اب آپ مینا میں آ گئے, آپ اپنا پورا دن مینا میں آرام سے رہیں, اپنے ٹائم پہ نمازیں پڑھیں اور بس دعائیں مانگیں. اس طریقے سے دوسرا دن آتا ہے. دوسرے دن آپ نے کیا کرنا ہے, بس کنکر مارنے شیطان کو جا کے پھر واپس کیمپ پہ آنا ہے. تیسرا دن آپ نے کیا کرنا ہے, تیسرے دن بھی جانا ہے آپ نے کیمپ میں, اور کیمپ سے جانا ہے آپ نے, اور آپ نے شیطان کو کنکر مارنا ہے, واپس آ جانا ہے. اچھا, تیسرے دن کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے آپ مینا سے نکل جائیں, اور اگر آپ کو مغرب ہو جائے گی کسی وجہ سے, تو آپ نے اگلے دن کے یعنی کہ چوتھے دن کے بھی کنکر مار کے جانا ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا کہ میں نے آپ کو حج کو تھوڑا سا شارٹ کر کے چھوٹے چھوٹے سے ارکان بتا دیے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. باقی چیزیں آپ جو ہے ضرور گوگل پہ سرچ کیجیے گا, اور اس کے حساب سے آپ پڑھ کے آپ اس کو کرتے رہیے گا. اچھا جی, اب ہمیں پرابلمس کیا آتی ہے, خاص کر خواتین کو پیکنگ کرنی ہوتی ہے. پیکنگ کرنے میں پرابلمس آتی ہیں, اور مجھے خود کو آئی تھیں, کیونکہ اسکن کے لیے آپ کو بہت سارا پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں کہ اسکن پہ کیا چیز لگائیں اور کیا نہ لگائیں. اور حالت احرام میں تو پھر آپ کو بہت کیئر کرنی ہوتی ہے نا, کہ آپ نے کیا کہتے ہیں انسینٹڈ چیزیں لگانی ہیں, فریگنس فری چیزیں لگانی ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سی ٹپس اور لسٹ بتاتی چلی جاتی ہوں. تو سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے لوشن, کیونکہ ہم نے اپنی اسکن کو موئسچر رکھنا ہوتا ہے, ڈرائی بہت ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, QV کا لوشن لینا ہے, اس میں کوئی اسمیل نہیں ہوتی. نمبر 1. نمبر 2, شیمپو آپ نے کون سا رکھنا ہے, تو 20 لائن کا شیمپو ہوتا ہے یہ,
اور اس میں کوئی فریگننس نہیں ہوتی. میں نے لیا تھا، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گی کہ کوشش کیجئے. 2.5 دن ہے احرام کے، حج کے جو احرام ہے نا وہ 2.5 دن کا ہے، 2.5 days کا ہے. تو آپ نہ نہائیں اس میں، بالوں کو نہ توڑیں کیونکہ بال ٹوٹتے ہیں. لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ خود سے نہ توڑیں، لیکن شیمپو کرنے سے لازمی بال ٹوٹتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں کہ بال نہ ٹوٹیں. اور بلا وجہ میں آپ شیمپو کر رہے ہیں کہ گرمی لگ رہی ہے تو ہم نہانے چلے گئے، تو آپ کوشش کریں 2.5 دن نہ نہائیں. لیکن اگر پھر بھی اگر نہانا پڑ جائے آپ کو تو یہ ویز لائن کا شیمپو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لے سکتے ہیں. اچھا جی، تیسری چیز ہوتی ہے، اکثر و بیشتر لوگ پیٹرولیم جیلی لے کے جاتے ہیں اور اس کو لپس وغیرہ پہ، کیونکہ ہمارے لپس کریک کیے ہوئے ہوتے ہیں یا ہماری ہاتھوں میں ڈرائنیس ہوتی ہے، فریگننس فری ہوتی ہے پیٹرولیم جیلی، تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ لوشن نہیں ملا تو جی پیٹرولیم جیلی لے لیتے ہیں. اور ایڑیاں وغیرہ ہماری جو ہوتی ہیں، ہیلز ہوتی ہیں نا، وہ بھی کریکس ہو جاتی ہیں. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پیٹرولیم جیلی رکھ لیتے ہیں. لیکن پیٹرولیم جیلی رکھنا جو ہے وہ تو سمجھے بہت ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے، لیکن اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے لپس پر لگائی یا ہاتھوں پہ لگائی، اس کے بعد جب آپ وضو کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فیس پہ ایک کور چڑھ گیا، فیس پر یا لپس پر آپ کا ایک کور چڑھ گیا، تو وہ پانی جو ہوتا ہے آپ کی اسکن کو نہیں لگتا، تو آپ کا وضو نہیں ہوتا. تو بہتر ہے کہ جو حالت احرام میں ہو نا 2.5 دن، اس دنوں میں آپ یہ نہ یوز کریں، کیونکہ یوز کریں گے پھر یا تو آپ رگڑ رگڑ کے دھوئیں فیس کو، ہاتھوں کو سوپ سے کہ پیٹرولیم جیلی ہٹ جائے، پھر بھی شک رہ جاتا ہے. مطلب میں اپنا ایکسپیرینس سے یہی کہوں گی کہ مجھے شک رہ جاتا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ وضو نہ ہو، ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے. تو تھوڑے دن احتیاط کر لیں. تو کیو وی کا لوشن ایسا ہوتا ہے کہ آرام سے آپ کا اتر جاتا ہے. پیٹرولیم جیلی آپ لے کے ضرور جائیں، جب حالت احرام سے آپ باہر آ جائیں تو اس کے بعد آپ لگا لیجیے، ٹھیک ہے. اچھا جی، تیسری چیز ہماری ہوگی پیٹرولیم جیلی. چوتھی چیز ہو گئی عید کے اچھا سا ایک سوٹ رکھنا، کیونکہ وہاں پر آپ جائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے سب بڑے اچھے طریقے سے تیار ہوتے ہیں عید کے دن. اور لازمی سی بات ہے کہ عید کا دن ہے، حج کر کے آپ نبٹ چکے ہوتے ہیں، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی تیار ہوں، تو ایک اچھا سا عید کا سوٹ رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. اب چوتھی چیز آ جاتی ہے آپ کا عید کا سوٹ. اب پانچویں چیز ہے ابائے. ابائے بیسکلی عورتوں کا جو احرام ہے نا وہ ان کے اچھے سے کپڑے، یعنی کہ پاک صاف کپڑے، اور ایک ابایا ہے. ابایا ہم خود اوپر لیتے ہیں اور اس کا مین یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی طریقے سے اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابایا آپ اپنے 3 رکھیے گا. ایک تو وہ ہوگا سمجھیں جو کہ آپ پہلا عمرے میں پہنیں گے، ٹھیک ہے. دوسرا ابایا جو ہوگا آپ کا عرفات کے دن کا ہوگا. تیسرا ابایا جو ہوگا آپ کا عید کا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو تینوں ابایا آپ کوشش کیجیے گا نیچے سے ترپائی وغیرہ کر کے فولڈ کر لیجیے گا تاکہ وہ زمین پہ نہ لگے نا، زمین کی کوئی گند چیز آپ کے ابائے کو نہ ٹچ کرے، ٹھیک ہے. تو آپ نے 3 ابائے رکھنے ہیں. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم چھٹی چیز کی طرف، وہ ہے اسکارف رکھنا. ایک تو آپ اس طریقے کا نارمل سے جو دوپٹہ ہوتا ہے نا وہ اسکارف رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. اچھا، 2 آپ نے اسکارف اس طریقے کے رکھنے ہیں، اس میں ایک چھوٹا رکھیں گے اور ایک بڑا رکھیں گے. بڑا کیوں رکھیں گے اور چھوٹا کیوں رکھیں گے؟ چھوٹا اس لیے رکھیں گے کہ جب آپ مینا میں گھوم پھر رہے ہیں نا، جیسے کہ واش روم جا رہے ہیں، کھانا کھانے جا رہے ہیں، تو آپ چھوٹا والا اسکارف وہ بھی آپ کی سمجھ لیں کونیوں تک نا آ جائے گا، آرام سے ایلبو تک آئے گا. اور جو بڑا اسکارف ہوگا وہ آپ کے ہاتھوں کو پورا کور کرتا ہوا آئے گا. بڑا اسکارف آپ جب باہر جمرات وغیرہ جا رہے ہیں، عرفات میں ہوں گے، سمجھ لیں آپ ایک طریقے سے نامحرموں کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوں گے نا، اس ٹائم پر آپ کو فل کور کرے گا. اور جب آپ مینا کے کیمپ میں ہوں گے اپنے تو آپ چھوٹا پہنیں، کیونکہ واش روم وغیرہ جانے آنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے نا بڑا اسکارف کو سنبھالنا، کیونکہ واش روم کو اتنے بڑے بڑے تو ہوتے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ چھوٹا اسکارف آپ مینا میں آپ پہن کر رکھیں. اچھا جی، ابائے کا بھی میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جب آپ مینا کے کیمپ میں ہوں گے نا اور آپ واش روم جا رہے ہیں تو اپنا ابایا اتاریں، اپنے کیمپ میں ہی چھوڑ دیں، اور کیونکہ آپ اسکارف تو پہنے ہوئے ہیں نا، یہاں تک کا آپ کی کونیوں تک کا اسکارف ہے. آپ واش روم جائیں، واش روم سے فارغ ہوئیں اور پھر اس کے بعد آن کے پھر آپ ابایا پہن لیں، کیونکہ ورنہ شک رہ جاتا ہے کہ کہیں ابایا ٹچ تو نہیں ہو، یا پھر آپ ابایا کو باندھتے رہتے ہیں، لپیٹتے رہتے ہیں. کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں وہاں پر کہ ابایا کو اتار کے وہیں پہ دیوار پہ کسی پہ ٹانگ دیتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے آپ کیمپ میں اپنے چھوڑ جائیں. کیمپ کون سا دور رکھا ہوا ہے، تھوڑے فاصلے پر یہ واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ایک آپ نے اپنی اسپرے بوتل رکھنی ہے پانی کی، سمپل پانی. زمزم مل جائے اچھی بات ہے، نہیں تو سمپل پانی کی فیس پہ، کیونکہ گرمی بے تحاشا ہوگی تو اس کے لیے آپ نے ایک اسپرے بوتل اپنی پانی کی ضرور رکھنی ہے. اسپرے بوتل یاد سے رکھنی ہے ورنہ پھر آپ کو بہت گرمی لگے گی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آ جاتی ہے 8ویں چیز. ایک چھوٹی سی آپ اپنی جانماز رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ جب مسجد نمرہ وغیرہ میں آپ جائیں گے تو باہر نماز پڑھنے کہاں پڑھنے کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو چھوٹی سی رکھیے، کیونکہ بڑی رکھیں گے تو پھر اس کو کیری کرنا ایک مشکل مرحلہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو 8ویں چیز کیا ہے، آپ نے ایک چھوٹی سی جانماز رکھنی ہے.
نویں چیز، دعاؤں کی ایک لسٹ بنا لیجیے گا کہ چچا، خالہ، پھوپھی، تائی اور اڑوس پڑوسی آپ کو دعائیں کہتے رہتے ہیں، یا آپ کی اپنی بھی دل کی دعائیں ہوتی ہیں، آپ اپنے بالوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اسکن کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، کو بہت ساری اپنی پڑھائی کے ریلیٹڈ دعا کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی دعائیں آپ کر رہے ہوتے ہیں نا ان سب کی ایک لسٹ بنا لیں اور وہ دعائیں آپ کرتے ہیں تاکہ کوئی دعا آپ سے مس نہ ہو. یہ موقع ہے دعائیں مانگنے کا، بہت ساری دعائیں مانگنے کا موقع ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے ایک لسٹ بنا لینی ہے اپنی دعاؤں کی. اس کے بعد آپ نے کیا رکھنا ہے کہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ہی قرآن سے سپارہ پڑھنا ہے، اس میں ترجمہ ہوتا ہے، تفسیر ہوتی ہے، تو وہ اپنا وہ قرآن بھی اپنے ساتھ رکھ لیجئے، ٹھیک ہے. ایک تسبیح رکھ لیجئے، ایک پنچورا رکھ لیجئے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے 10ویں چیز ہو گیا آپ کا قرآن، تسبیح وغیرہ. 11ویں نمبر پر آپ کی میڈیسنز آ جاتی ہیں. جو بھی میڈیسنز آپ ڈیلی روٹین میں رہتی ہیں وہ ضرور لیجئے. دوسرا، ملٹی وائٹامن ضرور رکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کی انرجی لیول ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہائی رہنا چاہیے تاکہ آپ اچھی طریقے سے عبادت پہ فوکس کر سکیں، ٹھیک ہے. تو ملٹی وائٹامنس ہوئیں، اور اپنی جو بھی ریگولر روٹین میں آپ میڈیسنس لیتی ہیں وہ ضرور رکھ لیجیے گا. سن اسکرین ضرور رکھیے گا، لیکن وہ سن اسکرین آپ کب لگائیں گی؟ حالت احرام میں نہیں لگائیں گی. وہ آپ اس وقت لگائیں گے جب آپ احرام کے حدوں سے باہر آ جائیں گے، حدود سے باہر آ جائیں گے، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ سن اسکرین بھی جو ہوتی ہے نا آپ کی اسکن کے اوپر ایک کور چڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے. ساتھ ہی سن گلاسز ضرور رکھ لیجیے گا، کیونکہ جب آپ جمرات وغیرہ پہ جا رہے ہوں گے دھوپ، تپتی ہوئی دھوپ ہوگی، اس وقت پھر آپ کے جو ہے آپ کو سن گلاسز کی ضرورت ہوگی. اچھا جی، پھر ماسک. پچھلے سال جب ہم نے عمرہ حج کیا تھا تو اس ٹائم پہ ہمیں ماسک الاؤ تھے، اور ہمیں فتوے کے حساب سے کہا گیا تھا ماسک لگایا جائے. اگر آپ کو معلم آپ کا کہتا ہے یا آپ کو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ماسک پہنے، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے، تو آپ نے پہننا ہے، ادروائز نہیں پہننا، کیونکہ منہ کو کور کرنا احرام میں نہیں ہے. تو 2.5 دن آپ نہیں پہنیں گے. لیکن اگر فتویٰ ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ پہنیں تو پھر آپ پہن سکتے ہیں، پھر اس پہ آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن 2.5 دن کے بعد کوشش کیجیے گا اپنے فیس کو کور کر لیں جب آپ حالت احرام سے باہر ہوں، کیونکہ اسکن جو دھوپ اتنی ہوگی نا کہ ساری اسکن آپ کی برن ہو جائے. تو کیئر کر لیجیے گا، تھوڑی تھوڑی ساتھ ساتھ اپنی بھی کیئر کرتے جائیے گا، ٹھیک ہے جی. چلیں جی، اب آ جاتے ہیں ہم 14 نمبر پہ، ٹھیک ہے، کیپ لگانے کا. تو کیپ کا بھی میں آپ کو یہی کہوں گی کہ کیپ ضرور لگائیے گا جب آپ دھوپ میں نکلیں، اور تاکہ شیڈ آپ کے ادھر ہو جائے گا نا تو پھر دھوپ آپ کے فیس پہ فوراً سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم 15 نمبر پر کہ ایک واٹر وائپس ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں وہی پرفیوم کے وائپس، وہ مت لیجیے گا، اس کے برعکس آپ واٹر وائپس لے لیجیے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی، 15 چیزیں ہو گئیں. اب 16ویں نمبر پہ آتا ہے جناب موزے، ساکس. یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی احرام میں بھی پہننا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی احرام میں نہیں پہن سکتے. تو دیکھ لیجیے گا اس چیز کو، لیکن اگر جب حالت احرام سے آپ باہر ہوں تو ضرور ساکس پہنیے گا. اس سے آپ کے سمجھے پیروں میں جو ہے نہ نشان پڑیں گے، نہ کالے ہوں گے، اور نہ ہی ٹریکس ہوں گی. چلیے جی، اب ہم آ جاتے ہیں 17 نمبر پر، وہ ہیں سلیپرز. تو اس کے لیے کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جی بند جوتے پہن لیں، کچھ حرج نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو کھلی چپلیں پہننی ہے لازمی ہے. تو آپ لوگ سرچ کر لیجیے گا، سیف سائڈ پہ رہنا چاہتے ہیں تو کھلی چپلیں ہی پہن لیجیے گا، ٹھیک ہے. تو سرچ کر لیجیے گا اچھی طریقے سے ہر چیز کو، تاکہ کوئی شک، کوئی شبہ آپ میں نہ رہے، آپ کے دماغ میں نہ رہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2.5 دن احرام کی حالت میں تو چپلیں ہی پہنے. اس کے بعد جو جمرات پہ، کیونکہ جو اصل واک آتی ہے نا وہ ہمارے حج کے بعد، یعنی کہ جو جمرات کا ہوتا ہے نا، شیطان کو کنکر مارنے ہم جا رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پر آتی ہے. تو اس ٹائم پر جو بھی آپ کے لیے کمفرٹیبل شوز ہو نا، آپ وہ ضرور رکھیے گا. جب حالت احرام سے آپ باہر ہوں تو آپ ضرور پہن لیجیے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ تو چیزیں ہو گئیں جو آپ نے رکھنی ہیں. اب ایک دوسری چیز ہے کہ جب آپ لوگ جائیں گے نا مینا کے کیمپ میں، تو اب کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنا آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ کو وہاں جانے کے بعد کافی چیزیں ملی تھیں، جس میں کہ میں کوشش کرتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتا دوں. ایک تو جانماز اور قرآن تو وہیں پہ رکھا ہوا تھا. دوسرا، انہوں نے 2 قسم کے بیگ دے دیے تھے. ایک بڑا تھا جس کو آپ پیچھے، بیک پیک تھا جس کو آپ پیچھے کیری کر لیں، اور ایک سائڈ پر آپ کیری کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو اور اس کے بعد اس کے اندر جو تھا ایک چھوٹا سا پاؤچ تھا جس کے اندر سینیٹائزر تھا، صابن تھا، چھوٹا سا ایک وائپس تھا، مطلب. اور یہ جو چیزیں تھیں یہ فریگنس فری تھی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ہم، ایک چیز اور میں مس کر گئی آپ کو بتانے کے لیے، وہ یہ تھی کہ عبایا وغیرہ جب ہوتا ہے نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نیچے ٹچ ہو گیا، سائڈ میں کسی دیوار سے ٹچ ہو گیا، تو ہم لوگ ذرا تھوڑے سے نا شک میں آ جاتے ہیں کہ اب اس کو دھوئیں تو کیسے دھوئیں. تو آپ کبھی بھی نا وہاں پہ آپ جاتے ہیں نا واش روم وغیرہ، تو وہاں پہ میں جب گئی تھی تو 2 باسکٹیں رکھی ہوئی تھیں. ایک کے اندر صابن رکھے تھے، ایک میں شیمپو کے ساشے رکھے ہوئے تھے. تو وہ فریگننس والے ہوتے ہیں، جب احرام کے دن ہوں تو ان کو مت استعمال کیجیے گا. البتہ اگر آپ کو جو پاؤچ ملتا ہے نا اس کے اندر فریگننس فری والا آپ کو مل جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس والے
وائٹ سوپ کو لے لینا ہے، اس سے آپ دھو لیں، نہیں تو ایسے ہی آپ پانی سے بھی آپ کر لیں گے نا، 3 پانی نکال دیں گے ابائی کے تو وہ ویسے ہی صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بس یہ کیئر ضرور کیجیے گا، فریگننس والا نہیں لیجیے گا تاکہ آپ کا جو حج ہے وہ مقبول حج ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں ایک جو آپ کو بیک پیک ملے گا نا وہاں پر مینا میں، تو اس کو آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو جب آپ یہاں سے جائیں گے نا تو آپ کو ایک کارڈ مل جائے گا جو بینڈ میں لگا ہوا ہوگا، اور وہ آپ نے مستقل اپنے گلے میں ہینگ کر کے رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں مس ہو جائیں تو پھر آپ اس کارڈ کے ذریعے اپنے کیمپ تک آ سکیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 کارڈ آپ نے ضرور ہینگ کر کے رکھنا ہے. نمبر 2 اسپرے باٹل جو آپ لے کے جائیں گے وہ آپ نے اپنے پاس اپنے بیگ میں رکھنا ہے تاکہ اپنے فیس پر مستقل کرتے رہیں، کیونکہ جب آپ مسجد نمرہ کی طرف جائیں گی، جمرات میں جا رہی ہوں گی تو سورج بہت بے تحاشا ہوگا، گرمی بہت ہوگی، تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے منہ پہ مستقل اسپرے کرتے رہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ آپ نے کیا کریں، زیادہ سا پانی اپنے اوپر ڈالیں، اپنے اسکارف پر ڈالیں، تو وہ خود بخود تھوڑی تھوڑی دیر میں سوکھتا رہے گا، تو آپ کو گرمی کا احساس کم ہو جائے گا. یہ تو نہیں کہوں گی کہ نہیں لگے گی، لیکن احساس آپ کو کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. چھتری امبریلا وہیں سے آپ کو دی جائے گی، تو وہ اپنے بیگ میں ضرور رکھ لیجیے گا. بعض دفعہ مسجد نمرہ پر بھی لوگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ لے لیجیے گا. جو بھی ہو آپ کے پاس، تو ایک چھتری آپ لازمی رکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ لیں سورج سے آپ بچ سکیں. ٹھیک ہے. پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل ضرور اپنے بیگ میں رکھیے گا. ویسے تو وہاں پہ پانی بٹ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کیس آف ایمرجنسی آپ کے بیگ میں ایک چھوٹی سی پانی کی ڈسپوزیبل بوتل ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک پین کلر اسپرے جو ہوتی ہے نا، پین ریلیف اسپرے، وہ ضرور رکھ لیجیے گا. بایو فریز کی آپ کو آسانی سے مل جائے گی، تو وہ ضرور رکھ لیجیے گا، کیونکہ بعض دفعہ تیز چلنے میں یا رش میں چلنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اگر پیر وغیرہ آپ کا ٹوسٹ ہو جائے تو آپ فوراً سے اس کے اوپر اسپرے کر لیں. اور ایک پین کلر بھی اپنے ساتھ اپنے اس بیگ میں رکھ لیجیے گا، جو بیک پیک ہوگا نا اس میں. ٹھیک ہے. اور موبائل کی تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے موبائل اور اس کا کیا پاور بینک جو ہے وہ آپ نے اپنے بیگ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں آپ نے ضرور اپنے ساتھ رکھنی ہے. چھوٹا سا بیگ ہوگا، اس کو آپ بنا کے رکھیے گا. 3 دفعہ آپ نے جمرات جانا ہے، آنا ہے، جانا ہے، آنا ہے، تو بس اس بیگ کو اٹھائیں گے اور آپ چلے جائیں گے. چلیں جی، میں سمجھتی ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس، چھوٹی سی لسٹ آپ کے حج میں بہت آسانی کرے گی، حج کی پیکنگ میں، حج کی تیاری میں. تو ضرور اس کو فالو کر لیجئے گا، ایک نظر دیکھ لیجئے گا. دوسری چیز یہ کہ حج کو کرنے کے لیے جو ارکان آپ نے ادا کرنے ہیں وہ اچھے طریقے سے اچھے اسکالرز وغیرہ کے لے کر، پڑھ کر، سن کر، ریسرچ کر کے سب کچھ کرنے کے بعد ہی حج کو کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اس کو ضائع مت کیجیے گا. صرف حرام کاموں سے ہی نہیں بچنا، بلکہ لغویات سے بھی ہم نے بچنا ہے. اور ہمیں ٹائم ضائع کرنے کا جو ایک مین چیز ہے وہ ہے موبائل. موبائل کو کوشش کر کے جو ہے آپ نے صرف اور صرف کام کے لیے استعمال کرنا ہے، بے جا استعمال نہیں کرنا ہے. اس امید کے ساتھ کہ میری یہ اسپیچ، یہ چیزیں، یہ ترکیبیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. منو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.